نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کچھ آیات پر آپ لوگوں نے لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ کل جب یہ آیت پڑھی اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو، وہ اس میں سے نکلنے والا نہیں. تو اپنے رب کے جود و کرم پر دل بھر آیا کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے اس نور ہدایت سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں، اس کے کلام کو پڑھ اور سن سکیں، اور اس کی تیز روشنی میں اپنے اندر کے داغ دھبوں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور دھو سکیں. میرا رب کتنا سچا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس نور ہدایت سے پہلے میں مردہ تھی، میرا دل، شعور، ضمیر سب مردہ. میرا جسم تو سانس لے رہا تھا مگر روح کا دم گھٹ چکا تھا. میرے پاس دل تھا مگر شعور سے خالی، آنکھیں تھی مگر بصیرت سے خالی، کان تھے مگر سماعت درست نہ تھی. میں انسانیت کے درجے سے نیچے جی رہی تھی. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. کہ ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، یعنی ان کے ذریعے سوچ سمجھ کا کام نہیں لیتے. آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ تو میرے رب کی رحمت تھی کہ جس نے مجھے اپنا کلام سننے کی توفیق دی. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت دینے کا تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو میری زندگی میں یہ نور کیسے داخل ہوتا؟ اب میرا یہ کام ہے کہ اس نور کی اپنی زندگی کے آخری سانس تک حفاظت کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں اور مدد بھی مانگوں اور اس سے جڑ کر رہنے کی پلاننگ بھی کروں، اس لیے کہ میرا دشمن تو ہر آن مجھ پر وار کرنے کو تیار بیٹھا ہے. اگر میں نے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہ کی تو دشمن اچک لے جائے گا. جیسا فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ان کو اس شخص کا حال پڑھ سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی تو وہ ان سے بھاگ نکلا تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ بہکنے والوں میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس نعمت کی بہترین طریقے سے حفاظت اور قدر کی توفیق دے، اور اس رمضان میں ہمارے اندر ایسا تقوی اور نور پیدا کر دے جو ہماری قبر تک ہمارے ساتھ جائے. انہوں نے بہت اچھی طرح مختلف آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، اور ایک حقیقت ہے اور یہی قرآن میں غور و فکر کا طریقہ بھی ہے کہ جب آپ پورا پارا پڑھ لیں تو مختلف آیات کو دوبارہ اس طرح دیکھیں کہ وہ ایک پورے ان کے کنیکشنز بن جائیں اور مین میسج یا تھیم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اسی طرح کسی اور نے لکھا ہے کہ آپ نے کل بات کی کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہوئے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. ہمارے جسم کے ایک حصے کی حرکت دوسرے اعضاء سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی، یعنی جب ہم ایک ہاتھ اٹھائیں تو دوسرے کو کیسے نہ پتہ چلے. میں نے جیب میں اپنا دایاں ہاتھ ڈالا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، مگر سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء کو علم تھا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے. بہت غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ جملہ تو ایک اور معنی دیتا ہے کہ بغیر حساب کے، بغیر گنے ہوئے، کیونکہ گننے کے لیے دوسرا ہاتھ شامل کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ دماغ، آنکھیں وغیرہ بھی. اگر میں دائیں ہاتھ کی مٹھی ریزگاری یا نوٹوں سے بھرتی ہوں اور بغیر گنے اللہ کی راہ میں نکال دیتی ہوں تو واقعی میرے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی کہ کتنے دیے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے اپنی مٹھی پر مجھے لوٹا دیا تو مجھ سے وہ خزانہ سنبھالا نہ جائے گا. دوسری بات ان صحابی کی جن کو جنت کی بشارت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو ان کو جنت سامنے نظر آنے لگی. ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں کھجوریں تھیں، یعنی شوق کی چیز. ہمارے سامنے بھی جنت ہے، بس نظر ڈالنے کی دیر ہے. ایک ہاتھ میں تلوار نہیں تو کیا قلم تو ہے، اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کے شوق کی چیزیں ہیں.
قلم کے استعمال سے دین کے علم کی راہ میں اگر ہم اپنی زندگیوں کو بتا دیں تو یقیناً جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اور جنت سامنے ہی تو ہوگی۔ اصل میں تو اس طرح کے سوال قرآن مجید کی ہر آیت کو پڑھ کر خود سے کرنے چاہیے کہ جو کچھ اس میں کرنے کا کہا گیا ہے کیا میں وہ کر رہی ہوں، اور اگر کسی چیز سے روکا گیا ہے تو کیا میں رک رہی ہوں، اور اگر کسی اور کا حال بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ناپسند فرما رہا ہے تو کہیں یہ چیز میرے اندر تو نہیں، کہیں اس کے کچھ اثرات تو میرے اندر نہیں، کہیں وہ بیماری بڑھ تو نہیں جائے گی اگر میں نے ابھی سے اس کو نہیں پکڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، جب ان کو یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتا دیے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 82 کے قریب لوگ تھے جن کے نام اللہ نے بذریعہ وحی بتا دیے تھے، لیکن اس ڈر سے ان کو بتایا نہیں گیا تھا آگے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان منافقین کے یا تو مخلص بچے تھے یا پیرنٹس تھے یا رشتہ دار تھے، تو وہ ان کے لیے بہت رسوائی اور شرمندگی کی بات ہو سکتی تھی، تو اس لیے ان کو بظاہر تو نہیں ڈسکلوز کیا گیا، لیکن چونکہ ان کے پاس تھے تو ایک مرتبہ حضرت عمر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتا دو کہ کہیں میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں، کہیں میرا نام تو نہیں وہاں۔ حضرت عمر کا یہ خوف کہ کہیں میرا نام تو منافقین کی لسٹ میں نہیں، لیکن آج ہم سب کتنے مطمئن ہیں کہ نہیں، ہم تو منافق نہیں، ہم تو بہت مخلص مسلمان ہیں، اور ہمیں صرف اپنی نیکیاں ہی یاد آتی ہیں اور برائیاں بھول جاتی ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو آج اپنی غلطیوں کو دیکھ پائے، ان کی اصلاح کر لے اور کل کی تیاری کر لے۔ تو آئیے آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں پھر منافقین کے بارے میں ہوں گی، تو ایسی ہی چیک لسٹ ہم سب اپنے اپنے لیے بناتے ہیں اپنے دل میں یا کاغذ پر، تاکہ اپنا جائزہ لے سکیں۔ 11واں پارہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، یعنی جنگ تبوک سے، کیونکہ منافقین ساتھ نہیں گئے تھے، سفر بہت لمبا تھا، گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک کر تیار تھی، تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے کر کے چھٹی لے لی۔ جنگ تبوک ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی نصیب کی، بغیر جنگ کے معاہدے کر کے بہت فائدے میں واپس لوٹے۔ جب واپس آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور مسلمانوں کو پریپیئر کیا کہ جب تم واپس جاؤ گے تو جو لوگ تمہارے ساتھ نہیں آئے اب وہ آ کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ جب تم پلٹ کر ان کے پاس واپس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر بہانے پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا بہانے مت کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، تمہاری حقیقت ہمیں معلوم ہو چکی ہے، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ حقیقت یہ کہ نفاق کا علاج یہی ہے کہ انسان کچھ کر کے دکھائے۔ محض باتوں سے نفاق دور نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کا عمل تبدیل نہ ہو۔ عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی خطاؤں اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو فرمایا کہ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا کہ تم کرتے کیا ہو، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی قسم کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ وہ سچے ہیں، تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، یعنی ان پہ توجہ کی ضرورت نہیں، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے
تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا، اللہ ان سے راضی نہ ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے کسی کام کی وجہ سے ساری دنیا بھی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے اور ہمیں بڑے بڑے اس پر ایوارڈ بھی مل جائے اور پوری دنیا میں اس کی شہرت بھی ہو جائے، تو بھی اگر اللہ کو وہ کام پسند نہیں، وہ خوش نہیں ہوا، تو یہ نفع کا سودا نہیں، سراسر گھاٹا اور نقصان ہے۔ اس جنگ کے موقع پر 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو مخلص سچے مومن جنہوں نے قربانی کی اور جب اللہ کے رسول نے پکارا تو فوراً نکلے اور ساتھ چلے گئے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اسی طرح کا اخلاص اور جذبہ رکھتے تھے لیکن حقیقی مجبوریوں کی وجہ سے نہ جا سکتے تھے، اور وہ حقیقی مجبوری کیا تھی کہ زاد راہ نہ تھا، سواری کے لیے کوئی چیز نہ تھی، سواری میسر نہ تھی، اور وہ اس طرح پلٹ رہے تھے کہ وہ رو رہے تھے کہ ہمیں بھی جانے کا موقع ملتا۔ تیسرے وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی حقیقی عذر نہیں تھا، صرف دنیا کی محبت، آرام طلبی اور سستی نے ان کو پیچھے رکھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنا چاہا۔ یہ تینوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے لوگ جنہوں نے عملی قربانی کی، ان کے لیے اللہ نے بشارتیں اتاری، خوشخبریاں سنائی۔ دوسرے لوگ جو ساتھ نہ جا سکے لیکن پہلے لوگوں کی طرح ہی اخلاص رکھتے تھے، ان کو اللہ نے پہلوں کے ساتھ برابر کا شریک کر لیا، صرف ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی جگہ تم گئے نہیں، کوئی کوچ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ ہو۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، کیا مدینہ میں رہتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ فرمایا، ہاں، مدینہ ہی میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا، ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے۔ تو اللہ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ کون رکنے والا نہیں اور کون رکنا ہی چاہتا ہے اور مجبوراً جا رہا ہے یا پھر بہانہ بنا کے پیچھے رہ رہا ہے۔ تو نیت اور نیت کی سچائی اور اخلاص انسان کے لیے بلند درجوں کا سبب بن جاتی۔ اگر کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کا اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے، یہ ہے اس کی رحمت اور مہربانی۔ لیکن اگر کوئی شخص کچھ کر سکتا ہے اور بہانے کر کے نہیں کرتا تو اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ اور یہاں اسی تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا اور ان کی جزا بھی بتا دی گئی۔ فرمایا، انہم رجس، یہ گندگی ہیں، ومأواہم جہنم، اس گندگی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جزا ہے ان کے کرتوتوں کی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ یا تو ہم پہلے گروہ میں سے ہو جائیں، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پہلے گروہ میں نہیں تو دوسرے میں تو ضرور ہوں۔ نیکی کے ہر کام کی نیت کر لیں، تڑپ رکھے، شوق رکھے، ارادہ رکھے، اور ہر صورت میں تیسری کیٹیگری سے باہر آ جائیں، نفاق سے باہر آ جائیں۔ پھر منافقین کی ایک اور قسم جو دیہاتوں اور جنگلوں میں رہتی تھی، ان کا ذکر ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کا ماحول، آب و ہوا اور لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر سختی چاہیے ہوتی ہے۔ اس سختی کی وجہ سے اگر پھر انسان کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، تو دل کے اندر بھی وہ سختی آ جاتی ہے جو بظاہر اعضاء میں ہوتی ہے یا ماحول میں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ سخت قسم کے انوائرنمنٹ میں رہتے ہیں ان کے چہروں پہ بھی سختی ہوتی ہے، ان کی طرز گفتگو میں بھی سختی ہوتی، ان کے معاملے میں بھی سختی ہوتی، تو یہ سختی دراصل دلوں میں ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر دین کا گہرا شعور نہیں تھا اور مواقع بھی کم تھے، کیونکہ ماحول کا بہرحال اثر ہوتا ہے۔ آپ جس طرح کے ماحول میں جائیں آپ پر وہی رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سارا دن کسی ایسے ماحول میں رہیں جو خدا سے دور ہے
اور پھر اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے اندر تقویٰ محسوس کریں. اس تقویٰ کو لانے کے لیے لازماً آپ کو کسی ایسی جگہ جانا پڑتا ہے کہ جہاں تقویٰ کی فضا ہو. اسی لیے اسلام میں بار بار مسجد جانے پر زور دیا گیا. اور وہ کس لیے؟ تاکہ دن بھر کی کثافت مسجد جا کر دھل جائے. اب جو لوگ مسجد نہیں جا پاتے ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ اپنے لیے منتخب کریں کہ جہاں ان کے ایمان کی تجدید روزانہ ہو، جہاں ان کا دل نرم ہو اور ان کے اندر شعور پیدا ہو. اور بعض لوگ مسجد کے اندر ہوتے ہوئے بھی اگر ان کی توجہ اور ان کی توجہ دین کی طرف نہیں ہوتی، نماز کی طرف نہیں ہوتی، اور دلوں میں خدا کا تقویٰ نہیں ہوتا، نہر دریا دروازے پہ بہ رہا ہوتا ہے پھر بھی وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے، تو وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے، اور خاص طور پر یہاں ان کے آراب کی ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ دین کی حدود نہیں جانتے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں رہتے، اس ماحول میں نہیں رہتے. لہذا جب ان کو خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹھی سمجھتے، مصیبت سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت مسلمانوں کا زوال ہو اور وہ بھی اس سے باہر آ جائیں جس پابندی میں وہ اس وقت موجود ہے. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. انہی بدویوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو بہرحال بدویوں میں ایک دوسری قسم بھی ہے، اور وہ کون سی؟ کہ جن کے اندر ایمان ہے اور وہ خدا خوفی رکھتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کو ماحول نہیں ملا ہوتا اس سے دین کا تقاضا بھی بہت بڑا نہیں ہوتا، لہٰذا ان کا تھوڑا بھی بڑا ہو جاتا ہے، ان کا کم بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ان کے اندر بھی سچائی اور اخلاص ہو. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے اور کہاں رہتے ہوئے وہ کر کیا رہا ہے، کس ماحول میں کیسا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، وہ انتظار میں نہیں رہے، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، تابعین یعنی جو بھی اس طریقے کو فالو کرنے والے تھے، پہلے مخلص مسلمانوں کے، مہاجرین اور انصار کے. مہاجرین و انصار اگرچہ تاریخ میں دو گروہ پائے جاتے ہیں لیکن یہ دو طرز عمل بھی ہیں. کچھ لوگ مہاجر بن کر دین پر قائم رہتے ہیں اور کچھ انصار بن کر. مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دے، اس چیز کو، اس کام کو، اس جگہ کو، اس طریقے کو جو اللہ کو ناپسند ہے. وہ ہجرت اسی جگہ پر رہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے اور وہ ہجرت اس جگہ کو چھوڑ کر بھی ہو سکتی ہے. دوسرا لائف سٹائل ہے انصار بن کر جینا، مددگار بن کر، دین کے سپورٹر بن کر. جہاں بھی جو بھی کوئی کسی اچھے کاز کے لیے کام کر رہا ہے اس کی ہیلپ کرنا، اس کو مدد دینا. کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم خود نہیں کر سکتے، کرنے کے اہل نہیں ہوتے، لیکن کوئی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوتی، تو جو شخص اس کی مدد کرتا ہے وہ بھی اجر میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ دو گروہ تو لیڈ کر رہے ہیں، وہ تو نمائندہ گروہ ہیں، لیکن اس کے بعد آنے والے بھی جو انہی کے طریقوں پر چل کر احسان کے ساتھ اس کو فالو کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے فالو کر رہے ہیں، ان سب سے بھی اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو دین کے لیے قربانی کریں، اور ہجرت قربانی کا سمبل ہے کہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیں، سیکریفائس کریں. اور دوسرے وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں، مددگار ہوں، دین کے کام میں، دین کے کاز میں اپنا سب کچھ دینے والے.
اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. دوہری سزا سے مراد ایک دنیا کی سزا اور دوسرے قبر میں، برزخ میں، اور زیادہ بڑی سزا قیامت کے دن جو اصل سزا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے، جب جنگ تبوک میں قافلہ چلا گیا، لشکر چلا گیا، تو یہ تھوڑی دیر اپنے کھیت میں گئے کہ اچھا، جیسے ہوتا ہے نا جب سب گھر والے نکل رہے ہوتے ہیں تو جو عموماً مائیں ہوتی ہیں وہ واپس آتی ہیں بیڈ روم کو ایک نظر جھانک کے دیکھتی، کچن کو دیکھتی ادھر ادھر، پھر کوئی کام نظر آتا ہے وہ کرنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور باقی لوگ گھر والے کہاں ویٹ کر رہے تھے؟ گاڑی میں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ آ کے خوب جسٹیفیکیشن بھی دیتی ہیں کہ تم لوگ تو سب بھاگ نکلے اور پیچھے اتنا اتنا کام تھا. بہرحال ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں سب کے تجربے میں. جنگ تبوک کے لیے لشکر جب نکل گیا تو یہ اپنے باغ میں آئے، دیکھا کہ ٹھنڈا سایہ ہے، پانی ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں. تو ان کی بیوی نے ان کے لیے جگہ تیار کی اور کھجوریں پاس لا کے رکھ دی. تو کھجوریں کھانے بیٹھ گئے، اور پھر جو کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، تھوڑے سستانے لگ گئے. کہتے اچھا پھر میں چلا جاؤں گا. اور ابھی سستا ہی رہے تھے کہ یکایک ان کو خیال آیا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا. اور یہ اٹھے اور تیز رفتار گھوڑا لیا اور کسی نہ کسی طرح جا کے مل گئے. یعنی کچھ لوگ تو سابقون تھے جن کا پیچھے ذکر ہوا، والسابقون الاولون، اور کچھ لوگ آخرون تھے. ہر گروہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جب کوئی کال دی جاتی ہے تو وہ فوراً اٹھ کے آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. کچھ لوگ کسی بھی کام کے کرنے میں پنکچول ہوتے ہیں، کرنا ہے بس کرنا، فوراً کر لیا. اور کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، سستی کرتے رہتے ہیں، بہت لمبی سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی طرح بھاگ دوڑ کے پہنچ ہی جاتے ہیں. ان دو کے درجے میں بھی فرق ہے. عسى الله ان يتوب عليهم، یہ دوسرا گروہ جو ہے امید ہے کہ اللہ ان سے بھی درگزر کرے گا، ان کو معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. لیکن جس شدت کی خوشخبری پہلے گروہ کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ڈن، اللہ راضی خوش ہو گیا، وہ ان کے لیے نہیں. یہاں عسى اللہ، امید ہے ہو جائے گا، تم نے دیر کی، ذرا تم بھی انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ ایسے لوگ جب کسی کام میں پیچھے رہ جائے، مثلا نماز میں ہم نے سستی کر دی، کئی دفعہ ہوتا ہے نا بے وجہ ہی ڈیلے کر دیتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں اور پھر اتنی شدت کی گلٹ ہوتی ہے کہ کیوں دیر سے، کیا وجہ تھی، اتنی بڑی تو کوئی خاص ریزن نہیں تھی. یا اسی طرح کوئی بھی دین کا کام، کوئی بھی اپنا فرض جس میں ہم تاخیر کر دیتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس کا علاج بھی یہاں بتایا گیا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اس کا علاج ہے صدقہ کرنا. جب کبھی کوئی قصور ہو، تاخیر ہو، کوتاہی ہو، ڈیلے ہو، لیٹ ہو، چھٹی کریں دین کے کام سے، صدقہ دیں. اور یہ کسی انسان کو نہیں بتانے کی ضرورت، کسی کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ اس کام میں جو بھی کمی کوتاہی ہے تو اس کا ازالہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کا صدقہ آپ قبول کر سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں. صدقہ انسان کو صرف ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر اس کی روح اور اس کے اندر کو پاک کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ جو ہے وہ نشو و نما کے لیے یہاں پر آیا، تو تطہیر جو ہے وہ صفائی کے لیے اور تزکیہ نشو و نما کے لیے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کچھ اگانا چاہتے ہیں اپنے گارڈن میں، تو پہلے پچھلے لگی ہوئی جھاڑ جھنکار اکھاڑتے ہیں، صفائی کرتے ہیں زمین کی، پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتے ہیں اور پھر اس میں مزید کچھ اگاتے ہیں. تو صدقہ کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہیں. صدقہ ایک طرف ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور دوسرے طرف ہمارے اندر خیر اور بھلائی کا جذبہ لاتا ہے.
آپ کبھی بھی صدقہ کر کے دیکھیں اپنے دل کی حالت کو، خاص طور پر کہ اگر آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو آپ کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان اور خوشی ٹھاٹھے مار رہی ہوگی. اچھا، وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں اڑوں کہیں اور جاؤں اور کچھ کروں. وہ کیفیت اس کے بغیر نہیں آتی، یہ صدقے سے آتی ہے. اور خاص طور پر ایسا صدقہ کرنا یا ایسی چیز کا کرنا جو اللہ کو بہت پسند ہو، یا ایسے طریقے پہ کرنا جیسے کل ہی پڑھا کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. تو ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھول دیتی، اور ایک کوتاہی اور ایک دفعہ پیچھے ہٹنا انسان کو کھڈے میں گرانا شروع کرتا، پیچھے جانے لگتا ہے انسان. تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر قربانی کرنی پڑتی. صدقہ بھی قربانی کا سمبل ہے. ان صلاتک سکن لہم. اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ مل کے کام کرے تو جو لیڈر ہے اس کو ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی خار بیر نہیں رکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ یہاں لیٹ تھے، یہ ایسا ہوا، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، قصور ہر ایک سے ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو غلطی کرے اسے نفرت کی جائے. نفرت نہیں، حقارت نہیں. ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ان کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ مخلص لوگ ہیں، یہ قربانی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن انسانی کمزوری کی بنا پر یہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور ان کا پیچھے رہنا بھی ایک لیڈر کو گوارا نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. کہیں بھی اگر آپ کسی ذمہ داری میں ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں اس نیک کام کو کرنے کے لیے، تو ان کے لیے آپ کے دل میں ایسی ہی خیرخواہی ہونی چاہیے کہ اگر وہ کبھی اس جگہ نظر نہ آئے تو ان کی خبر لی جائے. تاخیر ہو جائے یا ڈیلے ہو جائے یا کوئی کام نہ کریں یا پیچھے ہٹنے لگے یا کسی بھی وجہ سے شیطان ان کو اچکنے لگے تو ان کو چھوڑنا دے، شیطان کے حوالے نہ کریں، ان کو پکڑ کے کھینچ لیں اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو نیکی کے کام پر موٹیویٹ کریں. ان صلاتک سکن لہم. آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی، ان کا گلٹ دور ہو جائے گا. واللہ سمیع علیم. اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ یعنی جب بندہ پلٹتا ہے شرمندگی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں چھوڑنا چاہتا کہ بندے گلٹ میں جیئیں، ایک بوجھ کے تلے جیئیں. وہ کیا چاہتا ہے کہ بندے بوجھ سے آزاد ہو کر جیئیں تاکہ میکسیمم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں اور بہترین فائدہ اٹھا سکیں. اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے. ایک لقمہ احد پہاڑ برابر کر دیتا ہے، اس طرح قبول کرتا ہے. یعنی صرف قبول ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو بڑھاتا بھی ہے. اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، کچھ کر کے دکھاؤ. اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، تم نے کیا کیا ہے. بار بار عمل کی بات ہو رہی. باتوں سے کام نہیں چلے گا، وشفل تھنکنگ کام نہیں آئے گی. کچھ کر کے دکھاؤ گے تو ہی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملے گا. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے کیے کرائے سب سامنے آ جائیں گے، سب کچھ بتایا جائے گا کہ یہ کیا تھا تم نے. میں سوچتی ہوں کہ وہ کیا ریزلٹ شیٹ ہوگی، وہ کیسا رپورٹ کارڈ ہوگا، کیا لکھا ہوگا اس پر. یعنی دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا ریزلٹ نکالنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں. مثلا گرافس بنائے جاتے ہیں، اسٹیٹسٹکس نکالے جاتے ہیں، پرسنٹیج نکالی جاتی ہے، اور کئی طریقے ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں معلوم نہیں کہ کس قسم کا وہ ہوگا کہ جس میں انسان کو سب کیا دھرا نظر آ جائے گا. آج کل آپ نے دیکھو گے نا کہ بعض پکچرز کے البمز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر کرسر گھمائیں تو وہ پیچھے کی وہ ساری صرف ایک سوئی رکھنے سے نظر آ جاتی. یہ انسانوں نے یہ چیزیں نکالنی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کم وقت میں زیادہ چیزیں دیکھ پاتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا ایک صفحہ پلٹاؤ پھر دوسرا پھر تیسرا، اور اب کیا ہے کہ ایک جگہ بس ہلکا سا ہاتھ کی حرکت سے سب کچھ دیکھ لو کہ پیچھے کیا. تو اسی طرح معلوم نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح انسانوں کے پوری زندگی کے اعمال ان کے سامنے رکھ دے گا. یہ دیکھ لو کہ تم نے کیا کیا کیا. صرف ظاہر نہیں، پیچھے تک، اور صرف عمل نہیں، نیتیں تک سامنے آ جائیں گی. اور یہ ایسا ہونا ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا تیار کر رہے ہیں اپنے لیے، کیا لے کے جائیں گے، اس میں کیا ہوگا. نفرتیں، عداوتیں، گلٹ، شرمندگی،
گناہ، منافقت، ریاکاری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، جھوٹ، یا پھر اللہ سے بھی مخلص اور بندوں کے ساتھ بھی اخلاص، اللہ سے بھی محبت اور اس کے بندوں کی بھی قدر، اور اس کے بندوں کے لیے بہترین جذبات اور بہترین خواہشات کہ ہر حال میں ان کی خیر اور بھلائی ہو. کوئی بھی ہمارے دائرہ کار میں ہو، سب کی بھلائی، سب کے لیے خیر کی بات سوچنا کہ کس کو کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کہ اپنی ذات میں اتنے گم اور اتنے سینسیٹیو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پرسنل لے کر اس پر ناراض ہو کے دنوں بیکار ہو جانا اور کوئی کام نہ کرنا. یہ ہمارا دشمن ہے شیطان، جو ہماری صلاحیتوں کو خراب کرنا چاہتا ہے اور ہمارے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو ضائع کرنا چاہتا ہے. کیونکہ دشمن تو سب سے بہترین خزانے پہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا اگر کسی کے گھر میں چوری ڈاکہ ہو تو کیا خیال ہے کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں اٹھاتے ہیں، کلازٹ میں سے کپڑے نکالتے ہیں اور آپ کے بستر اٹھاتے ہیں. کیا اٹھاتے ہیں؟ جیولری، ڈائمنڈز، قیمتی ترین چیز، کرنسی. وہیں جا کے ڈاکہ ڈالتے، وہی اٹھاتے چلے جاتے، باقی گھر ایسے پڑا رہتا ہے. بالکل اسی طرح بدترین دشمن ہمارا شیطان، وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. جن چھوٹے موٹے نیکی کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، لگے رہیں، مشغول رہیں تاکہ بڑی بات نہ سوچ سکیں، اس سے آگے کا نہ سوچیں، اسی پہ راضی ہو جائیں. اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. پہچانیے اپنے آپ کو، وہ کون سی بہترین صلاحیت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے بہترین بزنس کر سکتے ہیں اور بہترین پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کو پکڑ لیجئے اور کسی دوسری چیز کو اس کے اوپر نہ آنے دیجئے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس کام کو نہ چھوڑیے. کبھی شیطان ایک روپ میں، کبھی دوسرے روپ میں، کبھی نیکی کا خیال ڈال کے اور کبھی برائی کا خیال ڈال کے اس کام کو چھڑاتا ہے. کبھی اس سے کم تر درجے کے کاموں کو اتنا اہم بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان کہتا ہے ہاں میں تو وہ نہیں کر سکتا، میرے لیے اتنا ہی کافی. ہم میں سے اکثر لوگ میڈیوکر ہوتے ہیں، وہ جو بس کر رہے ہیں اسی پہ ایک ڈگر روٹین کے مطابق مشین بن کے کیے چلے جاتے ہیں. وہ نہیں سوچتے اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کرتے. ہم سوچتے بس ایک ہی چیز ہمارے لیے بہت ہے، اور وہ بھی عام طور پر دنیا کی کوئی کام، بس اس میں ہمیں ایکسیلنس کے لیول پہ جانا ہے، اس میں کوئی نام پیدا کرنا ہے، اس میں سب سے اچھا ہونا ہے. اور آخرت وہ تو ہمیں بھولی رہتی ہے کہ وہاں بھی کچھ ہمیں بلند درجوں کی طرف جانا ہے. تو اس لیے ہوشیار رہیے. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، پینڈنگ ہے ریزلٹ. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، معاف کر دے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. ایک اور گروہ کا ذکر، ان کا معاملہ کچھ مشکوک تھا. نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا، نہ مومن ہونے کا کہ گناہگار مومن ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک بڑی فائن لائن ہوتی ہے. کیونکہ کچھ گناہگار یعنی فاسق ایسے ہوتے کہ جو پتہ نہیں چلتا کہ منافق کی کیٹیگری میں ہے یا فاسق کی. اب دیکھیے قرآن مجید کے شروع میں ہی سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا، ٹاپ پر ہے متقین جو کانشیس لائف ہے ان کی، اللہ کی محبت میں جیتے ہیں. اس کے بعد ہیں ڈس بلیورز، نان بلیور، مانتے ہی کچھ نہیں، آؤٹ. تیسرے وہ ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں ہیں. لیکن ایک چوتھی کیٹیگری فاسقین کی بھی بتائی گئی کہ جو دل میں تو ایمان ہے کسی حد تک لیکن عمل کچھ نہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں. ان کو اگر ماحول مل جائے، ہدایت مل جائے، نصیحت مل جائے تو ان کے اندر کا جوہر باہر آ جاتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی کہا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا معاملہ بھی پوری طرح واضح نہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. کچھ اور لوگ ہیں اور یہ منافقین تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد اسلامک سینٹر، اس غرض سے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں. مقصد کیا تھا کہ لوگ بٹ جائیں. مدینہ میں اس وقت 2 مسجدیں تھی، ایک مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر تھی اور ایک باہر میں مسجد قباء. باہر کے لوگ مسجد قباء جاتے تھے اور اندر کے لوگ مسجد نبوی میں.
تو منافقین جو تھے وہ ان دونوں مسجدوں میں جانے سے کتراتے تھے اور بعض اوقات جانا ہی نہیں چاہتے تھے. اس مجبوری سے چلے جاتے تھے کہ اگر حاضری نہ لگی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم منافق ہیں، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسجد نہ آئے، امپاسبل. تو انہیں جانا پڑتا، مصیبت کے مارے جاتے. انہوں نے اس کا حل سوچا کہ جان چھوٹے کہ یہ روز 5 وقت مسجد ایک تیسری جگہ کوئی بناتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اگر ہم ان 2 مسجدوں میں نہیں تو لوگ یہ سمجھیں گے ہمارے بارے میں کہ ہم تیسری میں. پھر یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر تھا ابو عامر الراہب، جو تھا عیسائی، لیکن اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خار تھی، اور وہ ہر موقع پر آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرتا، حتیٰ کہ جنگ احد کے موقع پر جو گڑھے کھودے گئے تھے جن میں سے ایک میں آپ گرے تھے وہ بھی اسی نے کھودے تھے. تو اس نے یہ مشورہ دیا تھا، اور پلاننگ یہ تھی کہ یہ تیسری جگہ جو ہوگی یہ ان کا سینٹر، جو منافقین کا سینٹر ہوگا، جہاں بیٹھ کر وہ سازشیں کر سکیں گے اور اپنے جیسے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح دنیا میں بھی لوگ الگ الگ ہوتے جاتے ہیں نا، کیٹیگریز ہوتی جاتی ہیں، اور ایک جگہ دنیا میں بھی صرف وہ لوگ رہتے ہیں جن کی تھنکنگ ایک جیسی ہو، جن کی سوچ ایک جیسی ہو، جن کے جذبے ایک جیسے ہوں. جن کا اس سے کم ہوتا ہے یا ویسا نہیں ہوتا مزاج، وہ خود بخود الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو مدینہ میں بھی یہی ہو رہا تھا. مخلص مسلمان ایک طرف تھے، انکار کرنے والے ایک طرف تھے، اور یہ بیچ کے لوگ ایک اور طرف تھے. ان لوگوں کے پاس کوئی مرکز نہیں تھا، تو انہوں نے ایک تیسری مسجد بنا ڈالی. اور ان کا ارادہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئیں گے تو آپ سے افتتاح کرائیں گے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آپ اس کو اپروو کرتے ہیں، اور ایک طرح سے آپ کے ٹھپے کے ساتھ کام ہوگا تو مشکل نہیں ہوگی. یعنی کہاں دور تک چالیں چلی انہوں نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس مسجد کا حال کیا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد نیکی کی جگہ، اس غرض سے کہ دین کو نقصان پہنچائے. اسی یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض دینی کام دین کے فائدے میں نہیں ہوتے، الٹا دین کو نقصان دینے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں. یعنی خصوصی طور پر وہ کام جو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کریں، جو لوگوں کو ڈیوائیڈ کریں، وہ انتہائی نقصان دہ ہیں. اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں، یعنی چھپنے کی جگہ، جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. یعنی ابو عامر کی طرف اشارہ ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، ہم تو اچھا ہی چاہتے تھے. حالانکہ وہ جھوٹے تھے، مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں. یاد رکھیے یہاں بھی ایک بہت سیکھنے کی چیز ہے. اگر کبھی کسی کام کو دل نہ چاہے تو اور کام نہ کر سکے، کوئی اجتماعی کام آپ کے سپرد کیا گیا، آپ کا دل نہیں ہے اس میں، نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان بتا دے کہ میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری. لیکن دل نہ چاہتا اور انسان زبان سے کہنے خدا کی قسم بہت شوق ہے ہمیں، ہمارا بڑا دل ہے اس میں، ہم چاہتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے اپنے دل کا کوئی نہیں، نہ شوق ہے، نہ دل ہے، نہ کچھ ہے. یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے. مومن کی دل اور زبان ایک جیسا ہوتا ہے. اگر دل میں نہیں کوئی چیز تو زبان سے اظہار نہ کرے، چپ رہے. یہ ضروری نہیں کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ شروع کر دے، لیکن خاموشی اختیار کر لے اور واضح کر دے کہ یہ نہیں کر سکتے. لیکن دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، یہ بدترین چیز ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ قسمیں کھا کے کہتے ہم تو بھلائی چاہ رہے تھے، مسجد بنائی تھی بڑے اچھے جذبوں کے ساتھ دین کی ترقی کے لیے، مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسجد میں جانا بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، کیونکہ بعض لوگ مسجد کے نام پر مسجد میں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہی کوئی کام کرنا تو اس کے لیے مسجد کیوں سلیکٹ کی ہے؟ وہ تو آپ کہیں بھی کر سکتے. آپ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ اس چیز کی پابندی نہیں کرنا چاہتے ان شرائط کی جو اللہ نے آپ کے لیے رکھی. مثلا بعض لوگ دوپٹے کے بغیر نماز پڑھنا چاہتے،
بھئی آپ پڑھیے ہی نہیں. اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے تو پھر نماز ہی کیوں رہ گئی؟ آپ بازار میں جو چاہیں کریں. اللہ کے گھر میں اگر آئے ہیں تو پھر کیا کریں؟ خشوع و خضوع کے ساتھ آئیں، ڈرتے ہوئے آئیں، عاجزی کے ساتھ آئیں. ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. لیکن اگر ہم دین کا نام لے کر لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، صافی خرابہا، دین سے بھگا رہے ہیں، تو یہ بدترین جرم ہے. اس سے بھولے بھالے معصوم عوام دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا، وہ دین کے نام پر بے دینی ہوتی ہے. تو ایسی جگہوں اور ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کسی کے پاس بھی آپ جائیں دین کے نام پر، آپ ضرور دیکھیں اپنا جائزہ لے کر، کیا میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے، یا اور زیادہ دوری ہو رہی. یہی ایک پیرامیٹر ہے، یہی سے آپ پہچانیں گے اپنے آپ کو، یہی سے جائزہ لیں گے. تو یہاں مسجد قباء کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ وہ مسجد اس کی بنیاد تقوی پر تھی، یعنی اللہ کی محبت پر وہ قائم کی گئی تھی. وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گری. کیونکہ جس عمارت کی بنیاد نہیں ہوتی وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی. اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے، کسی بھی بلڈنگ کو اگر بنیاد کے بغیر بنایا جائے تو بلڈنگ نیچے آ گرے گی. اسی طرح دین کے کام میں بھی اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اگر اس کے نیچے اخلاص نہیں، اس کی تہ میں تقوی نہیں، تو اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ پھلے پھولے گا نہیں. بالکل ایسے ہی اگر آپ کسی پودے کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگا رہے ہیں اور اس کی جڑیں کٹ کے وہیں رہ گی جہاں سے آپ نے اکھاڑا تھا، تو دوسری جگہ آپ جتنی مرضی آپ اس کو پانی دیں، جتنی بھی کیئر کریں، لیکن چونکہ جڑ ہی نیچے نہیں تو وہ پھل پھول نہیں سکتا. بالکل اسی طرح دین کا کوئی بھی کام، چاہے آپ کی عبادت ہو، چاہے آپ کی لوگوں کی خدمت ہو، چاہے آپ تبلیغ اور تعلیم اور دعویٰ کا کام کریں، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو آپ کے کام میں برکت نہیں ہو سکتی، اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ بالآخر ختم ہو کر رہ جائے گا. وہ اوندے میں گرے گا اور گر کے کہاں پہنچے گا؟ فی نار جہنم. کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں، وہ تو سیلف پروجیکشن کے لیے تھا، وہ تو ذاتی شہرت کے لیے تھا، وہ تو دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے تھا. اور یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، دل پھٹ جائیں، یعنی موت آ جائے ان کو. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اب ان کی جانیں، ان کے جسم، ان کے نفس ان کے نہیں، اللہ کے ہیں. لہذا ان جسموں پر، ان نفسوں پر اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے اسے وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ ان پر اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو جو دے دیے. اسی طرح مال، جب آپ اپنا مال کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر اس پر آپ کی مرضی نہیں رہتی، پھر آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کہتے، آپ خوشی سے، چونکہ آپ نے دیا. مثلا اگر آپ نے کسی کو گفٹ دیا
تو اب جس کو آپ نے دیا اب اس کی مرضی، وہ چاہے خود استعمال کرے، چاہے وہ آگے کسی کو دے، چاہے وہ اس کو توڑ دے، چاہے وہ اس کو رکھ چھوڑے. اب آپ کو اسے سروکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اب آپ کا نہیں، وہ آپ نے دے دیا. اسی طرح جب ہم اپنی جان اور مال دے دیتے ہیں آگے اور ایک سودے میں ایک ڈیل کرتے ہیں کہ اس کے بدلے ہمیں جنت چاہیے، تو جنت کا سودا تو بہت مہنگا ہے. اور جنت کی قیمت کیا ہے؟ جان و مال. جو یہ وعدہ ہوتا ہے اللہ سے کہ ہم اپنی جان اور مال تیری رضا کے مطابق تیری خوشنودی میں خرچ کریں گے، تو اس پر سودا پکا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو میں بھی تمہیں جنت عطا کروں گا. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی سودا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان یہ نہیں کہہ سکتا لینے والے سے کہ تم اب اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو اور اس کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہے ہو. نہیں، اب تو مثلا اگر آپ نے اپنا گھر بنایا اور بیچ دیا، بیچنے کے بعد آپ تھوڑی بار بار اس میں جاتے ہیں کہ اچھا میں دیکھوں ذرا وہ جنہوں نے لیا تھا وہ کیا کر رہے ہیں اس گھر کے ساتھ، انہوں نے اس کا نقشہ تو نہیں بدل دیا، یا وہ ابھی بھی ہماری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. آپ نے بس دے دیا، بات ختم، اب وہ آپ کا نہیں رہا. ہم سب بھی سوچیں کہ کیا اپنے جسم جان اور اپنے مال کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ یہ میرا نہیں، یہ تو اللہ کا ہے، یہ تو اللہ کا ہے، اور اس میں سے رب جو چاہے لے لے، میں اس پر ناراض نہیں. مثلا اگر آپ بیمار ہو جاتے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ شکوے شکایات اور رونا دھونا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. بھئی جسم تو میرا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مجھے امانت کے طور پر دیا گیا تھا، ہے تو اللہ کا. اگر اللہ اس کو بیمار کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس پہ بھی راضی. جیسے ایوب علیہ السلام کتنے سال بیماری کاٹی اور کتنے راضی رہے اللہ سے. اسی طرح باقی لوگ بھی. اور جب وقت لگانے کی، جان لگانے کی ضرورت پیش آئی، جان لگائی. جب جان دینے کی ضرورت پیش آئی تو خوشی سے وہ بھی دی. پھر اسی طرح مال، تو مال کے بارے میں بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کہیں دین کے رستے میں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس پر بھی ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ میرا تو ہے ہی نہیں. آپ جا کر دیکھیں اپنی چیزوں کو کہ آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کہ میری ہے یا کسی اور کی. اور اپنے آپ سے خود پوچھا کیجئے کہ کیا اگر اللہ کے راستے میں مجھے اس میں سے کچھ دینا پڑا، کیا میں دینے کو تیار ہوں، یا یہ کہ نہیں یہ تو مجھے بہت پیاری، اور یہ تو فلاں کی نشانی، اور یہ تو فلاں موقع پہ میں نے خریدی تھی، اور یہ تو ایسے اور یہ تو ویسے، یہ اس لیے نہیں دے سکتے، اس لیے نہیں دے سکتے، اور بس بات ختم. دین کی ضرورتیں اس سے بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم صرف اپنی خواہشات اور میموریز اور اپنے کچھ خود ساختہ فلسفوں کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کرتے جو ہم کر سکتے بھی ہیں، آسانی سے بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے. اپنی زندگی اور اپنے اوقات کے چند گھنٹے والنٹیئر نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک مال ہے، یعنی کیونکہ اس سے ہم دنیا کا مال تو کمانا چاہتے ہیں، جنت نہیں کمانا چاہتے. اسی لیے بعض اوقات ایک طرف اللہ کا دین پکار رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف کوئی دنیا کا فائدہ پکار رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. ایکسیپشنل صورتیں موجود ہیں، لیکن عموماً ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. سو رہے ہیں اور دوسری طرف اذان آ رہی ہے، نماز کا وقت آ گیا، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کو سلاتے ہیں، جسم کو اللہ کے حضور تک آتے ہیں. تو یہ ہر موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں جنت چاہیے اور یہ ہم دے چکے یا دینے کا وعدہ کر لیا، تو پھر اس کے بعد اس پر اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چلنی چاہیے. ایسے لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ ایک کتاب نہیں، 3 کتابوں کا ریفرنس ہے، اسٹرانگ دلیل ہے، اور وعدہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے.